السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صغیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 25، مغصوبہ یعنی غصب کی ہوئی زمین کی پیداوار سے کھانا۔ جو زمین ہڑپ کی ہوئی ہوتی ہے اس کی پیداوار سے کھانا یہ بھی گناہ ہے۔ نمبر 26، مغصوبہ یعنی غصب کی ہوئی زمین میں داخل ہونا اگرچہ نماز ہی کے لیے ہو۔ ہڑپ کی ہوئی زمین کے اندر جانا چاہے نماز پڑھنے کی نیت سے ہو یہ بھی گناہ ہے۔ نمبر 27، غیر کی زمین میں بغیر اس کی اجازت سے چلنا جبکہ اس کو اپنی زمین میں کسی کے چلنے پر اعتراض نہ ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر غیر کی زمین میں داخل ہونا ہے پہلے اس کی اجازت لے لو، اس کی اجازت کے بغیر زمین کے اندر داخل ہونا گناہ ہے۔ اگر پہلے سے اجازت دے رکھی ہے یا عرفاً اجازت ہے، پڑوس کی زمین ہے، رشتہ دار کی زمین ہے، پوچھنے جائے گا تو وہ خود سامنے سے کہے گا کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، ایسا معاملہ ہے، مطلب دوستانہ تعلق ہے، ایک دوسرے کی پہچان ہے، اس کی زمین میں چل رہا ہے اور اس کو اس سے برا بھی نہیں لگتا ہے بلکہ اس کی اجازت ہی اجازت ہے، تو ایسی صورت میں پھر صراحتاً اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی زمین میں جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی اجنبی آدمی کی زمین ہے جس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی زمین کے اندر چلنے کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی اعتراض پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر اس کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 30، نماز میں سجدہ تلاوت واجب ہو اس کو مؤخر کرنا یا چھوڑ دینا۔ کسی آدمی نے نماز کے اندر سجدہ تلاوت واجب ہو ایسی کوئی آیت پڑھی۔ قرآن کے اندر 14 جگہیں ہیں جہاں پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، 14 جگہ ایسی ہے جہاں پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ ان 14 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کو، کسی ایک مقام کو اس نے نماز کے اندر پڑھا، ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر تلاوت کرنے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، تو اس کو نماز ہی کے اندر فوری طور پر سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے۔ اگر سجدہ تلاوت نہیں کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، دیر کر رہا ہے، یا یہ کہ اس کو بالکل چھوڑ دیتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ نمبر 31، نماز کے لیے کسی خاص سورت کی تلاوت کو مقرر کرنا۔ کسی آدمی نے نماز کے لیے 1-2 صورتیں متعین کر لی کہ فجر کی نماز میں سورہ رحمان ہی پڑھوں گا، جب دیکھو تب وہ فجر کی نماز میں سورہ رحمان ہی پڑھ رہا ہے، مغرب کے اندر سورہ واقعہ ہی پڑھوں گا، فلاں نماز کے اندر یہ صورت ہی پڑھوں گا، اس طرح کسی صورت کو نماز کے لیے متعین کر دیا، یہ بھی گناہ ہے۔ نماز کے اندر کسی صورت کو متعین نہیں کرنا چاہیے، بغیر تعین کے جب دل چاہا جس صورت کو پڑھنا چاہا، جس قرآن کے جس حصے کو پڑھنا چاہا پڑھ لیا، بلکہ سنت قرات جو بتلائی ہے، اوساط مفصل، قصار مفصل، طوال مفصل، تو اس کے اندر سے نماز کے حساب سے پڑھ لینا چاہیے۔ فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، اس میں طوال مفصل میں سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح عصر کی اور عشاء کی نماز ہے، اس کے اندر اوساط مفصل میں سے پڑھنا چاہیے، اور مغرب کی نماز ہے اس کے اندر قصار مفصل میں سے پڑھنا چاہیے، یا اتنی مقدار پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن کسی نماز کے لیے کسی سورت کو یا کسی رکوع کو متعین نہیں کرنا چاہیے کہ فجر کی نماز میں یہی رکوع پڑھوں گا اور روزانہ یہی پڑھوں گا، اس طرح متعین نہیں کرنا چاہیے ورنہ گناہ ہوگا۔ نمبر 32، جنازہ کی چارپائی کو چوڑائی کے رخ پر ڈولی کی طرح بانس باندھ کر اٹھانا۔ جنازے کی جو چارپائی ہوتی ہے، جنازہ لے کر کے جاتے ہیں، اس میں لمبائی کے اندر تو ہم کبھی بھیڑ بھاڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے بانس باندھ دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ ایک بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے عذر ہے، لیکن چوڑائی میں، لمبائی کے اندر بھی 2 اور پیچھے کے اگلے کی طرف اور پچھلی طرف دونوں طرف جو ہے وہ پہیے وہ ہوتے ہیں پکڑنے کے لیے۔ اب وہ چوڑائی کے اندر بھی اس طرح وہ ہاتھیں لگا دیں گے یا بانس باندھ دیں گے تو وہ تو ڈولی کی شکل ہو جائے گی،
جیسے پہلے بارات جاتے وہ ڈولی اٹھاتے تھے نا، تو اس طرح وہ ڈولی کی شکل ہو جائے گی، تو یہ گناہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 33، بغیر ضرورت کے دو آدمیوں کو ایک قبر میں دفن کر دینا۔ دو آدمی کا انتقال ہوا، ایک قبر کھودی، دونوں کو ایک قبر کے اندر دفن کر دیا بلا ضرورت، تو یہ گناہ ہے۔ ہاں ضرورتاً کہ بھئی اب زمین ہی نہیں ہے، زمین کی شارٹیج ہے اور میت زیادہ ہیں، تب کیا کریں؟ تو ایک قبر لمبی کھود دو، اس میں ایک کے بعد ایک کے بعد اس طرح ڈال دو، ٹھیک ہے، مجبوری ہے، لیکن بغیر ضرورت کے دو آدمیوں کو ایک قبر کے اندر دفن کرنا گناہ ہے۔ نمبر 34، دانتوں کو سونے کے تاروں سے بلا ضرورت باندھنا۔ دانت ہل جاتے ہیں تو اس کو تاروں سے باندھا جاتا ہے، کبھی چاندی کے تار، کبھی سونے کے تار۔ تو اگر سونے کے تار سے باندھنا ہے تو ضرورت کے بغیر نہیں باندھنا چاہیے، ضرورت کے بغیر نہیں ضرورت کے بغیر باندھے گا تو گنہگار ہوگا۔ ضرورت ہے، ضرورت کا مطلب یہ کہ دوسرے کوئی تار اس کے لیے سکسیس نہیں ہو رہے، مجبوری ہے کہ وہ سونے کے تار ہی سے اس کے دانتوں کو باندھنا پڑے گا، ورنہ بندھیں گے نہیں، اسی کو مجبوری ہے، تو اس صورت کے اندر اجازت ہو سکتی ہے، لیکن بغیر ضرورت کے سونے کے تاروں سے دانتوں کو نہیں باندھنا چاہیے۔ نمبر 35، مردہ کے چہرے کو شہوت سے بوسہ دینا۔ نمبر 38، خصی غلام سے خدمت لینا یا اس کے کسب سے کھانا۔ نمبر 39، بچوں کو ایسا لباس پہنانا جو بالغ کے لیے ممنوع ہو، یعنی جب آدمی بالغ ہو جاوے اس کے بعد جو لباس اس کے لیے پہننا منع ہے، ایسا لباس اس کو بچپن کے اندر پہنانا یہ بھی گناہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ تو بچہ فی نفسی گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ خود تھوڑی پہن رہا ہے، اس کو تو اس کے ماں باپ یا اس کے رشتہ دار پہناتے ہیں۔ تو بالغ ہونے کے بعد جو لباس منع ہے، ایسا لباس بالغ ہونے سے پہلے کسی بچے کو بچپنے کے اندر پہنانا یہ بھی گناہ ہے، گویا کہ جائز لباس پہنانا چاہیے۔ نمبر 40، اپنا دل بہلانے کے لیے گانا۔ کوئی آدمی ٹینشن میں آ گیا، اب وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے گانا گا رہا ہے، عشقیہ گانا گا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، تو یہ سب گناہ کے کام ہے۔ نمبر 41، کسی عبادت کو شروع کر کے باطل کرنا۔ جب کوئی عبادت شروع کر دی تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہے، بغیر ضرورت ویسے اس نے توڑ دیا، اس عبادت کو چھوڑ دیا تو گناہ ہوگا۔ جب کوئی عبادت شروع کر دی تو اس کو باطل نہیں کرنا چاہیے بغیر ضرورت کے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، نماز ایک عبادت ہے، اب اس کو کیا دماغ میں ایک رکعت پڑھ کر کے توڑ دیا، باطل کر دیا، یعنی ختم کر دیا، تو یہ گناہ ہے۔ بعد میں تو اس کو پڑھنی ہی پڑے گی، بعد میں تو اس کو پڑھنی ہی پڑے گی، لیکن اس طرح کرنا یہ گناہ ہے۔ ہاں مجبوری آ گئی، مثلا ری خارج ہوگا، اب تو باطل ہو ہی گئی، باطل نہ کرے تب بھی ہو ہی گئی، اب اس کو اسرر نو وضو کر کے پڑھنا پڑے گی، تو کسی عبادت کو شروع کر کے باطل کر دینا یہ گناہ ہے۔ نمبر 42، اذان سننے کے بعد گھر میں بیٹھ کر اقامت کا انتظار کرتے رہنا، یہ بھی گناہ صغیرہ ہے۔ اذان ہو گئی، گھر پر اس نے اذان سن لی، اب وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو 15 منٹ کی دیر ہے جماعت کھڑی ہونے میں، اور عام متن لوگوں کے اندر یہ ماحول بن گیا ہے کہ ابھی تو نماز کی دیر ہے، تو وہ گھر پر بیٹھے رہتے ہیں، اور جب جماعت کا بالکل قریب وقت ہوتا ہے تب بھاگتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اذان جب سن لی تو اب آدمی مسجد کی طرف آدمی کو چلے جانا چاہیے، اذان سننے کے بعد گھر کے اوپر اقامت تک کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ نمبر 43، عالم بزرگ باپ کے سوا کسی کا ہاتھ چومنا۔ کوئی عالم ہے، بزرگ ہے، باپ ہے، اس کا تو ہاتھ چومے ایک محبت سے، تعظیم کے اندر، ٹھیک، اس کے علاوہ عام لوگوں کا ہاتھ چومنا یہ بھی گناہ ہے۔ نمبر 44، تلاوت قرآن کرنے والے کو اپنے باپ یا استاذ کے سوا کسی کے لیے تعظیماً کھڑا کرنا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، وہ اپنے باپ کے لیے یا استاذ کے لیے تو تعظیم کے طور پر کھڑا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ لوگوں کے لیے اس کو کھڑا کرنا یہ گناہ ہے، اس لیے کہ
ماں باپ کا درجہ اونچا ہے، استاد کا درجہ اونچا ہے، اس وجہ سے اس کو کھڑا کر دیا تو ٹھیک بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں ان کے مقابلے میں تو یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اور قرآن پڑھنے والے کا درجہ بہت اونچا ہے۔ تو اونچے درجے والے کو کسی عام کم درجے والوں کے لیے کھڑا کرنا یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ آ رہے ہیں تو بیچارہ تعظیم کے طور پر کھڑا ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے، گناہ ہے۔ تو تلاوت قرآن کرنے والے کو اپنے باپ یا استاذ کے سوا کسی کے لیے تعظیماً کھڑا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 45، خطبہ کے وقت کلام کرنا۔ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو، جب عیدین کا خطبہ ہو رہا ہو، یا اور کسی اور کوئی موقع کے اوپر کوئی خطبہ ہو رہا ہو تو خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سننا واجب ہے۔ تو خطبے کے وقت بات چیت کرنا، کلام کرنا یہ گناہ ہے۔ نمبر 46، اپنا لڑکا جس کی عمر 7 سال سے زائد ہو اس کے ساتھ ایک بستر میں سونا۔ چھوٹا بچہ جو 7 سال سے اس کی عمر کچھ زیادہ ہو رہی ہے، 8 سال کا ہو گیا، 9 سال کا ہو گیا، 10 سال کا، ابھی بالغ نہیں ہوا، چھوٹا ہے لیکن 7 سال سے زائد اس کی عمر ہے، ایسے بچے کے ساتھ بھی ایک بستر کے اندر سونا یہ بھی گناہ ہے، اس کا بستر الگ ہو جانا چاہیے۔ نمبر 47، جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں تلاوت قرآن پاک کرنا، ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنا گناہ۔ نمبر 48، بے فائدہ کلام کرنا، جس بات میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ دین کا، اس طرح کی باتیں کرنا اور کلام کرنا یہ بھی گناہ۔ نمبر 49، ہنسی دل لگی میں افراط و زیادتی کرنا، مذاق کر رہا ہے، ہنسی کر رہا ہے، دل لگی کر رہا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر تو کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر افراط و تفریط سے کام لے رہا ہے، بہت زیادہ آگے بڑھ گیا جس سے کسی کی دل شکنی ہونے لگی، تو اس طرح ہنسی دل لگی میں افراط اور زیادتی کرنا گناہ ہے۔ کما نقلہ ابن حجر المکی فی الزواجر بحوالہ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات، صفحہ 128 تا 131، از مفتی عبدالشکور صاحب قاسمی، بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 167 168۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صغیرہ گناہوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔